الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ چلیے شروع آج کرتے ہیں انفال سورت۔ آج ہم آ گئے ہیں سورت الانفال پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم ترجمہ پڑھیں گے دوستو۔ آج سورہ انفال مدنی ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، تجھ سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل صلح صفائی رکھو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، اور اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل میں ڈر جائے۔ اللہ یاد کیا جائے کہ دل میں ڈر جائے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے اتارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات ہے تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، یہ گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرح ہانکے جاتے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا کافروں کی جڑ کاٹ دے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹ پڑھے، برا مانے مجرم بڑھے۔ تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتے کی قطار سے۔ اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس قرآن کا مطلب ہے دوستو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان مدد مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ ایک نور ہے۔ اللہ کوئی انسان نہیں ہے، نہ ہی اللہ پیدا ہوا۔ اللہ جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے فرشتے اس کی حکم بازی کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ رزق ہر چیز اسے پہنچاتا ہے۔ جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر لیا یعنی نیند سے گھیر لیا تو اس کی طرف سے چین تھی، یعنی نیند، آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں، تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر یعنی تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، یعنی نہا دھو لو، شیطان کی ناپاکی تم سے دور ہو فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بنائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ جب اے محبوب تمہارا رب فرشتے کو وحی بھیجتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہو، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنیں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور جوڑ کر زبردست لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو
اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اے دوست، جسمیں اور لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے کا اپنی جماعت میں جا ملے کو، تو یہ اللہ کے غضب میں پلٹ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اسلام نہیں قبول کرتے، انہیں جہنم ملے گی، یعنی دوزخ۔ اور کیا بری جگہ ہے، مطلب بہت بری جگہ ہے جہنم پلٹنے کی۔ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب، دو خاک دو تم سے نہ پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انصاف عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تم سنتا جانتا ہے۔ یہ تو لو الصفات جو اللہ کافروں کو دعویٰ سوچت کرنے والا۔ اے کافرو، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا زیادتی تمہیں کچھ کام نہ دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو، اگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سنا کر اس سے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جو کہ بہرے، گونگے اور جن کے عقل نہیں۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ اے ایمان والو، زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلوں ارادوں میں حائل کا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پڑھی ہیں 2 سورۃ رکوع 1 سورۃ 2۔